वक्त के बेरहम थपेड़ों और सहरा की उड़ती हुई रेत के नीचे एक ऐसी सल्तनत दफन है जिसके राज आज भी इंसानी अक्ल को हैरान कर देते हैं। एक ऐसी सरजमीन जहां दरियाए नील की लहरें हजारों साल पुरानी दास्तानें सुनाती हैं और जहां के फिरौनों ने मौत पर फतह पाने के लिए फलक बोस अहराम तामीर किए। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि इंसानी तारीख का वो गहवारा है जहां से तहजीब ने जन्म लिया और जिसके असरार आज भी दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों और माहिरीन आसार कदीमा के लिए एक हल न होने वाला मुइम्ना बने हुए हैं। आज दुनिया न्यूज़ की इस खुसूसी दस्तावेजी फिल्म में खुश आमदीद, जहां हम वक्त के धारे में पीछे की तरफ सफ़र करेंगे और इस अजीम तरीन मुल्क की हकीकत को तलाश करेंगे। हम इस तारीखी और सिहर अंगेज मुल्क के इन तमाम गोशों को बेनकाब करेंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और उसके मुस्तकबिल के इन मंसूबों पर भी बात करेंगे जो दुनिया का नक्शा बदलने वाले हैं। इस अजीम अलशान और तारीखी मुल्क का कल रकबा तकरीबन 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, जो इसे दुनिया के अहम तरीन खतों में शामिल करता है। इस वसी रकबे का ज्यादातर हिस्सा सुनहरी रेत और वसी सहराओं पर मुश्तमिल है, जिसने अपने सीने में हजारों साल पुरानी तहजीबों के राजों को इंतहाई महारत से छुपा कर रखा हुआ है। इस मुल्क का कौमी परचम 3 उफ़ुक़ी पट्टियों पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे ऊपर सुर्ख रंग है जो शुहदा की कुर्बानियों और आज़ादी की जिदोजहद की अलामत माना जाता है। परचम के दरमियान में सफ़ेद रंग अमन और खुशहाली को जाहिर करता है, जबकि सबसे नीचे सिया रंग इस तारीख दूर और गुलामी की याद दिलाता है जिससे ये मुल्क सुर्खरू होकर निकला। इस परचम के बिल्कुल वस्त में एक सुनहरी उकाब मौजूद है जिसे सलाह अल-दीन अयूबी का उकाब कहा जाता है, जो ताकत और कौमी वकार की अलामत है। यहाँ की सरकारी करेंसी को मिस्री पाउंड कहा जाता है, जो मुल्क की माशी सरगर्मियों और रोजमर्रा की तिजारत का बुनियादी महवर है। ये करेंसी इस खित्ते में इस मुल्क की खुद मुख्तारी और माशी सफर की एक तवील और शानदार तारीख को अपने अंदर समेटे हुए है। इस तारीखी मुल्क का दारुल हुकूमत काहिरा है, जो न सिर्फ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि इसे मशरिक वस्ता का दिल भी तस्लीम किया जाता है। काहिरा एक ऐसा शहर है जहां कदीम तरीन इस्लामी फिन तामीर की मसाजिद और जदीद दौर की फलक बोस इमारतें एक साथ खड़ी दिखाई देती हैं। मौजूदा अदाद व शुमार के मुताबिक इस मुल्क की कल आबादी 11 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, जो इसे अरब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है। ये करोड़ों इंसान नील के किनारों और जदीद शहरों में आबाद हैं और अपनी मेहनत से इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इस मुल्क की आलमी शोहरत की सबसे बड़ी वजह यहाँ के कदीम अहराम और फिरौनों की मुमय्यज़ है, जिन्होंने सदियों से पूरी दुनिया के इंसानों को अपने सिहर में जकड़ रखा है। ये अहराम इस दौर की इंजीनियरिंग और रियाजी का वो शाहकार हैं जिनकी तामीर का तरीक़ाकार आज की जदीद टेक्नोलॉजी भी मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर है। मकामी सतह पर मशहूर मकामात में खान अल-खलैला का कदीम बाजार और काहिरा का तारीखी कला शामिल है, जहां हर वक्त मकामी लोगों का रश रहता है। ये मकामात यहाँ की अवामी जिंदगी, रवायात और सदियों पुरानी सकाफत की सच्ची और खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं। बैन अल-अक़वामी सयाहों के लिए सबसे बड़ा मरकज़ गीज़ा के अहराम, लुक्सर के शाही मकबरे और शर्म अश-शेख के खूबसूरत समंदरी साहिल हैं। दुनिया भर से लाखों सयाह हर साल इन मकामात का रुख करते हैं ताकि वो इस कदीम तारीख को अपनी आंखों से देख सकें और बुहेरा अहमर के शफाफ पानियों का लुत्फ उठा सकें। इस मुल्क का सबसे मकबूल और पसंदीदा खेल फुटबॉल है, जिसे यहाँ के अवाम जुनून की हद तक पसंद करते हैं और इस खेल से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। जब भी कौमी टीम का कोई मैच होता है तो पूरे मुल्क की सड़कें सुनसान हो जाती हैं और हर आंख टीवी स्क्रीन पर जिम जाती है। यहाँ का सबसे मशहूर और रिवायती खाना कोशारी है, जो चावल, दाल, मिक्रोनी और एक खास किस्म की चटनी के मिलाप से तैयार किया जाता है। ये लजीज और सस्ता खाना यहाँ के अमीर और गरीब तमाम तबकों में यकसा मकबूल है और इसे यहाँ की सकाफत का एक अहम हिस्सा माना जाता है। सकाफती वर्से और तारीखी रवायात के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में मुनफरिद मकाम रखता है, जहाँ सूफी रक्स, रिवायती मूसीकी और ईद के त्यौहार इंतहाई जोश और खरूश से मनाए जाते हैं। यहाँ के लोग अपनी कदीम तारीख पर फख्र करते हैं और अपनी खानदानी अक़दार को जान से बढ़कर अजीज रखते हैं। जदीद दौर में ये मुल्क अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए कई बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिनमें एक बिल्कुल नया दारुल हुकूमत बनाना भी शामिल है।
یہ مستقبل کا شہر اس ملک کو 21ویں صدی کی جدید ترین معاشی اور انتظامی ضروریات کے مطابق تیار کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اس ملک کی سب سے بڑی جغرافیائی اور معاشی طاقت سویز کینال ہے، جو بحیرہ روم کو بحیرہ احمر سے ملانے والی دنیا کی اہم ترین نہر ہے۔ عالمی تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ اسی تنگ آبی راستے سے گزرتا ہے، جو یورپ اور ایشیا کے درمیان فاصلوں کو ہزاروں میل کم کر دیتا ہے۔ اس نہر پر کنٹرول کی وجہ سے یہ ملک عالمی سیاست اور بین الاقوامی تجارت میں ایک انتہائی فیصلہ کن اور طاقتور پوزیشن کا مالک ہے۔ جغرافیائی سیاست کے لحاظ سے یہ ملک ہمیشہ سے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کی سیاست کا ایک مرکزی محور رہا ہے، جس کی مرضی کے بغیر اس خطے میں کوئی بڑا فیصلہ ممکن نہیں ہوتا۔ دنیا کی بڑی طاقتیں ہمیشہ اس ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ اس کا استحکام پورے خطے کے امن کا ضامن ہے۔ اس کی اسٹریٹجک اہمیت نے اسے تاریخ کے ہر دور میں عالمی سلطنتوں کی توجہ کا مرکز بنائے رکھا ہے۔ اس سرزمین کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ جہاں سے خود وقت کا آغاز ہوتا ہے اور جہاں انسانی تاریخ کے پہلے باقاعدہ قوانین اور سلطنتیں وجود میں آئیں۔ ہزاروں سال پہلے یہاں فرعونوں کے خاندانوں نے حکومت کی، جنہوں نے خود کو زمین پر خدا کا درجہ دیا اور اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ ان قدیم حکمرانوں نے فن تعمیر، سائنس، طب اور فلکیات میں ایسی ترقی کی جس کی مثال اس دور کی دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی تھی۔ 7ویں صدی عیسوی میں اس سرزمین پر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی جب اسلام کی روشنی یہاں پہنچی اور حضرت عمرو بن العاص کی قیادت میں مسلم افواج نے اسے فتح کیا۔ اسلام کی آمد نے یہاں کے سماجی، لسانی اور مذہبی ڈھانچے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور یہ ملک عرب دنیا کا ایک انتہائی مضبوط اور مرکزی قلعہ بن گیا۔ اس کے بعد فاطمی اور مملوک سلاطین نے یہاں حکومت کی اور علم و ہنر کے ایسے چراغ روشن کیے جن کی چمک آج بھی قائم ہے۔ انہی مسلم ادوار میں جامعہ الازہر جیسی عظیم درسگاہ قائم ہوئی، جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے علم کا نور پھیلایا اور اسے اسلامی دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز بنا دیا۔ بعد میں یہ ملک عثمانیہ سلطنت کا حصہ بنا اور پھر 20ویں صدی میں برطانوی تسلط سے گزرتا ہوا بالآخر ایک آزاد اور خود مختار جمہوریہ کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یہ طویل تاریخ ثابت کرتی ہے کہ اس زمین نے کبھی ہار ماننا نہیں سیکھا۔ آج کے جدید دور میں یہ ملک اپنی قدیم تاریخ اور جدید دنیا کے تقاضوں کے درمیان ایک بہترین توازن برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہاں کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ سیاحت پر منحصر ہے، کیونکہ لاکھوں انسانوں کا روزگار ان تاریخی مقامات پر آنے والے غیر ملکی سیاحوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سویز کینال سے حاصل ہونے والا ٹیکس اور بیرون ملک مقیم شہریوں کی بھیجی گئی رقم ملک کی معاشی بقا میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں کی زراعت بھی معیشت کا ایک اہم ستون ہے، جو بنیادی طور پر دریائے نیل کے زرخیز کناروں پر کی جاتی ہے، جہاں دنیا کی بہترین کپاس اور اناج پیدا ہوتا ہے۔ جدید دور میں حکومت صنعتی شعبے کو بھی فروغ دے رہی ہے، تاکہ معیشت کو صرف سیاحت اور زراعت پر انحصار کرنے کے بجائے ایک متنوع اور مستحکم بنیاد فراہم کی جا سکے۔ ملک میں نئی فیکٹریاں اور تجارتی زون قائم کیے جا رہے ہیں، تاکہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں۔ اگر ہم یہاں کے سماجی ڈھانچے اور عوامی زندگی کی بات کریں تو مصری معاشرہ اپنی مہمان نوازی، زندہ دلی اور گہرے خاندانی روابط کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ انتہائی ملنسار ہیں، جو مشکلات کے باوجود چہروں پر مسکراہٹ سجائے زندگی کا جشن منانا خوب جانتے ہیں۔ قاہرہ کی سڑکیں رات کے وقت بھی جاگتی رہتی ہیں، جہاں چائے خانوں میں بیٹھے لوگ روایتی گفتگو اور قہقہوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں کی روزمرہ زندگی میں قدیم روایات آج بھی اتنی ہی زندہ ہیں جتنی صدیوں پہلے تھیں، اور یہ روایات یہاں کے کلچر کا خوبصورت حصہ ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں پورے ملک کو خوبصورت فانوسوں سے سجایا جاتا ہے، جسے مقامی زبان میں فوانیس کہا جاتا ہے، اور یہ یہاں کی ایک منفرد روایت ہے۔ عید کے دنوں میں روایتی مٹھائیاں بنانا اور خاندانوں کا ایک ساتھ جمع ہونا یہاں کے معاشرے کے مضبوط خاندانی نظام کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہر بڑے اور ترقی پذیر ملک کی طرح اس قوم کو بھی آج کے دور میں کئی سنگین اور پیچیدہ چیلنجز کا سامنا ہے، جن سے نمٹنا اس کے مستقبل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
آبادی میں تیز رفتار اضافہ ایک ایسا چیلنج ہے جو ملک کے محدود وسائل، تعلیم اور صحت کے نظام پر شدید دباؤ ڈال رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کی بڑھتی ہوئی قلت اور دریائے نیل پر بننے والے دیگر ممالک کے ڈیم بھی اس قوم کی آبی سلامتی کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان بن چکے ہیں۔ ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی ایسے مستقبل کے میگا پروجیکٹس شروع کیے ہیں جو ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اور حیران کن منصوبہ ایک بالکل نیا انتظامی دارالحکومت تعمیر کرنا ہے جو قاہرہ کے ہجوم کو کم کرے گا۔ یہ نیا شہر دنیا کے چند جدید ترین اور سمارٹ ترین شہروں میں شامل ہوگا، جہاں تمام حکومتی دفاتر اور بڑی کمپنیوں کے مراکز منتقل کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت بحیرہ احمر اور سویز کینال کے ارد گرد بڑے معاشی زون قائم کر رہی ہے تاکہ دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکے۔ صحرا کو سرسبز بنانے اور جدید زراعت کو فروغ دینے کے لیے بھی بڑے پیمانے پر زمینوں کو قابل کاشت بنایا جا رہا ہے۔ یہ تمام منصوبے اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ یہ قوم اپنے شاندار ماضی پر فخر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے بھی پوری طرح تیار ہے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرزمین صرف ریت کے ٹیلوں اور پتھر کے اہر موہے کا نام نہیں، بلکہ یہ انسانی عزم، حوصلے اور بقا کی ایک عظیم داستان ہے۔ جس قوم نے تاریخ کے اتنے بڑے عروج اور زوال دیکھے ہوں اور جو ہزاروں سال بعد بھی اپنی شناخت کے ساتھ زندہ کھڑی ہو، اسے کوئی چیلنج شکست نہیں دے سکتا۔ نیل کے پانی ہمیشہ بہتے رہیں گے اور فرعونوں کی یہ سرزمین دنیا کے نقشے پر ہمیشہ چمکتی رہے گی۔ اگر آپ کو مصر کی تاریخ اور اس کے رازوں پر مبنی ہماری یہ خصوصی دستاویزی فلم پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دنیا بھر کی ایسی ہی مزید سحر انگیز اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے وہ آج دنیا نیوز کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی دستاویزی فلم اب تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اگلی دستاویزی فلم تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔